السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرشیہ محمدی۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ طارق لے کر حاضر ہوں۔ سورہ طارق مکیہ سورہ ہے اور اس کا ایک رکوع ہے اور اس کی آیات 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح ربی زدنی علما وارزقنی فہما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے الرحمن جو بڑا مہربان الرحیم۔ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء، والسماء، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، والطارق، والطارق، قسم ہے طارق کے۔ قسم ہے طارق کی۔ طارق کہتے ہیں رات میں نکلنے والے کو۔ وما ادراک، وما ادراک، اور کیا آپ کو معلوم ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے؟ الطارق، طارق، طارق کیا ہے؟ طارق کیا ہے؟ رات میں نکلنے والا کیا ہے؟ رات میں نکلنے والا کیا ہے؟ النجم، النجم، چمکتا ہوا، چمکتا ہوا، ثاقب، ثاقب، تارا ہے۔ تارا ہے۔ یعنی جو رات میں نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو طالب کے ساتھ بات چیت جاری تھی کہ اچانک آسمان سے ایک تارا گر گیا۔ تو ابو طالب بہت حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو کسی شیطان کو مار کر بھگایا گیا ہے، وہی تارا ہے یہ۔ ان کلو کل نفس، نفس، نہیں ہے کوئی جان، نہیں ہے کوئی جان، نہیں ہے کوئی انسان ایسا، نہیں ہے کوئی انسان ایسا، لما علیہ حافظ، لما علیہ حافظ، کہ اس پر اس پر کوئی نگہبان، کوئی نگہبان، فرشتہ فرشتہ مقرر نہ ہو۔ مقرر نہ ہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، الْإِنسَانُ، تو چاہیے کہ تو چاہیے کہ دیکھے وہ دیکھے وہ انسان، انسان، مما خلق، مما خلق، کہ کس طرح کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا کیا گیا ہے۔ خلق، خلق، پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا کیا گیا ہے۔ مما، مما، اب پانی سے، پانی سے، دافق، دافق، ٹپکتے ہوئے، ٹپکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، یخرج، یخرج، وہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے، من بین، من بین، درمیان سے، درمیان سے، صلبی، قلبی، پیٹھ کے، پیٹ کے، والترائب، والترائب، اور سینے کے۔ اور سینے کے۔ یعنی جو یہ اچھلتا ہوا پانی ہے وہ پانی نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ انہو، انہو، بے شک وہی، بے شک وہی، علی رجعہ، علی رجعہ، اس کو دوبارہ لوٹانے پر، اس کو دوبارہ لوٹانے پر، لقادر، قادر، البتہ پوری طرح قادر ہے۔ البتہ پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے جو پیٹھ اور پیٹ کے درمیان سے نکلتا ہے، اس پانی سے انسان کی تخلیق کر سکتا ہے، انسان کو بنا سکتا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ بنے ہوئے انسان کو پھر سے بنانا۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بنے ہوئے انسان کو پھر سے بنانا۔ یوم، یوم، اس دن، اس دن، تبلی
السرائر تبل السرائر ظاہر کر دی جائے گی ظاہر کر دی جائے گی تمام پوشیدہ باتیں تمام پوشیدہ باتیں تمام چھپی ہوئی باتیں تمام چھپی ہوئی باتیں ان آیات میں اللہ رب العزت قیامت کے دن کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن تمام چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو بلا ظاہر کر دیا جائے گا سرائر پوشیدہ باتوں کو چھپی ہوئی باتوں کو فما لہو فما لہو تو نہیں ہے اس کے لیے تو نہیں ہے اس کے لیے یعنی اس انسان کے لیے یعنی اس انسان کے لیے من قوتوں من قوت کوئی قوت کوئی قوت ولا ناصر ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی مددگار والسماء والسماء قسم ہے آسمان کی قسم ہے آسمان کی ذات الرج ذات الرج جس سے بارش برستی ہے جس سے بارش برستی ہے والارض والارض قسم ہے زمین کی قسم ہے زمین کی ذات الصد ذات الصد جو پھٹ جاتی ہے جو پھٹ جاتی ہے یعنی جب زمین میں دانہ ڈالتے ہیں تو وہ دانہ 2-4 دن کے بعد جھاڑ جب بنتا ہے تو زمین پھٹ کر وہ زمین کے باہر نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی قسم کھا رہے ہیں ان آیات میں. انہو بے شک وہی ہے بے شک وہی ہے لقول فصل قول فصل بات فیصلہ کر دینے والی فیصلہ کر دینے والے. یعنی یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی طرف اشارہ کر کر کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید بے شک وہ کتاب ہے جو فیصلہ کر دینے والی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, جو فیصلہ کن آیات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. وما ہوا اور نہیں ہے وہ بالحزر ہنسی مذاق کی باتیں. ہنسی مذاق کی باتیں یعنی قرآن مجید میں جو فیصلہ کر دینے والی باتیں لکھی ہوئی ہے وہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں. انہم بے شک وہی یکیدون وہ تدبیریں کرتے ہیں قیدا ایک تدبیریں وَأَكِيدُ اور میں تدبیر کرتا ہوں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں قیدا ایک تدبیر. یعنی جو کافر لوگ ہیں وہ جتنے بھی چالیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان چالوں کے جواب میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں کہ ان کی چال انہی کے اوپر واپس پلٹ جاتی ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ تو ڈھیل دے دیجئے کافرین کو امہلہم ان کو ڈھیل دینا رویدا تھوڑے سے وقت کے لیے. یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو لوگ مکر کرتے ہیں, جو لوگ کافر ہیں, جو لوگ چالیں چلتے ہیں, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافرین کو ڈھیل دے دیجئے, تھوڑی سی ڈھیل. یہ تھا سورہ طارق کا ترجمہ. چلتے ہیں ہمارے سبق کے اگلے حصے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان, الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. والسماء قسم ہے آسمان کی. والطارق قسم ہے طارق کی, قسم ہے رات میں نکلنے والے کی. وما ادراک اور کیا آپ کو معلوم ہے طارق طارق کیا ہے, یعنی رات پہ نکلنے والی چیز کیا ہے. النجم چمکتا ہوا, ثاقب تارا ہے. کل نفس نہیں ہے کوئی جان, نہیں ہے کوئی نفس جان. کل نفس نہیں ہے کوئی جان. لما علیہا حافظ اس پر کوئی نگہبان نہیں ہے.
یعنی نہیں ہے کوئی ایسی جان کہ اس پر کوئی فرشتے نگہبان حفاظت کرنے والے مقرر نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں ایسا کوئی انسان، ایسا کوئی جان ہے ہی نہیں جس پر فرشتے مقرر نہ ہو، نگران مقرر نہ ہو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ تو چاہیے کہ وہ دیکھے انسان مما خلق کس طرح پیدا کیا گیا ہے. خلق پیدا کیا گیا ہے مما دافق پانی سے، مما ان پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے ٹپکتے ہوئے. یخرج وہ نکلتا ہے، یعنی وہ پانی نکلتا ہے من بین الصلب پیٹھ کے درمیان سے، والترائب اور سینے کے، من بین درمیان سے، بیچ سے، صلبی پیٹھ، والترائب اور سینے سے، یعنی پچھلے کے حصے سے اور سامنے کے حصے کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے. انہو بے شک وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علی رجعہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر لقادر قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ انسان کو پھر دوبارہ سے وہ پیدا کر سکتا ہے. یوم اس دن تبلی السرائر ظاہر کر دی جائے گی تمام پوشیدہ باتیں. فما لہ نہیں ہے اس کے لیے من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار. والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الرج جس سے پانی بہتا ہے، جس سے پانی نکلتا ہے، جس سے پانی برستا ہے. والارض قسم ہے زمین کی، ذات الصدع جو پھٹ جاتی ہے، جو پھٹنے والی ہے. اب یہاں پر زمین دو وقت پھٹتی ہے، ایک جب بیج زمین کے اندر جاتا ہے تو اس وقت بھی زمین پھٹ جاتی ہے جب جھاڑ بن کر وہ نکلتا ہے، اور جب زلزلہ ہوتا ہے تو زلزلے کے وقت بھی زمین پھٹ جاتی ہے، اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہوتا ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. اور جب دانا زمین کے اندر ہوتا ہے تو وہ جب پھٹتا ہے تو زمین کے اندر کا دانا زمین کے اوپر آ جاتا ہے، اس وقت بھی زمین پھٹ جاتی ہے. انہو بے شک وہی ہے، لقول فصل البتہ بات فیصلہ کر دینے والی. یعنی یہاں پر قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں جو جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ تمام کی تمام سچ ہے اور فیصلہ کر دینے والی باتیں ہیں. وما ہوا بالہزل اور نہیں ہے وہ باتیں، اور نہیں ہے وہ تمام باتیں بالہزل کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جھوٹ ہے. انہم بے شک وہی ہے، یکیدون کیدا وہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، وہ لوگ چالیں چلتے ہیں، وہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں. کیدا ایک چال، ایک تدبیر. وَأَكِيدُ كَيْدًا اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں. قیدا ایک تدبیر، وَأَكِيدُ اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں. قیدا ایک تدبیر. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ تو ڈھیل دے دیجئے آپ کافرین کو. امہلہم رویدا ان کو ڈھیل دینا تھوڑی سی، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کافرین کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈھیل دے دیجئے، تھوڑی سی ڈھیل. یہ تھا ترجمہ سورہ طارق کا. اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کیجئے، اچھی طرح سے یاد کریے اور بار بار ریپیٹ کیجئے تاکہ آپ کو یہ الفاظ کے معنی اچھے سے یاد ہو جائے، اور جب کبھی پھر یہی الفاظ دوبارہ قرآن مجید میں آئیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. چلتے ہیں ہمارے سبق کے اگلے حصے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الطارق مکیہ سورہ ہے اور اس کی آیات 17 ہے اور اس کا رکوع 1 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان نزول، ان آیات کا شان نزول کیا ہے. یہ آیت مبارکہ
والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئی اور دودھ لے کر آئے تھے۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر گرا جس سے وہ پانی بن کر آگ کی طرح چمکا۔ ابو طالب نے گھبرا کر کہا یہ کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارہ ہے جو کسی شیطان کو مارا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ سن کر ابو طالب دنگ رہ گئے، حیران و پریشان رہ گئے۔ اس پر مذکورہ آیات یعنی ان آیات کا نزول ہوا۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور طارق کی، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق اس کو کہتے ہیں جو رات کو نکلتا ہے، رات کو آتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا آپ کو معلوم ہے اور کیا آپ کو پتا ہے طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے جو روشن ہے یعنی وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان پر، ہر نفس پر نگہبان فرشتے مقرر ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے تمام اعمال کو لکھتے بھی ہیں۔ ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے۔ خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے پانی سے اچھلتے ہوئے، ٹپکتے ہوئے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت مشرکین کو مخاطب فرما کر کہتے ہیں جو قیامت کے منکر ہے، جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں ان تمام لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم قیامت کا انکار اس لیے کرتے ہو کہ تم سوچتے ہو کہ انسان دوبارہ کیسے بنے گا، ہڈیوں میں جان کیسے آئے گی، گوشت کیسے چڑھے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ صرف نطفے کے پانی سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انسان، خوبصورت انسان بناتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ بنے ہوئے انسان کو دوبارہ سے بنانا کیا مشکل ہوگا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی نکلتا ہے وہ پانی درمیان سے پیٹھ اور سینے کے۔ خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے انسان اچھلتے ہوئے پانی سے، یعنی انسان اس پانی سے پیدا ہوا ہے جو ٹپکنے والا ہے، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کا پانی ملتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بچے میں ماں اور باپ دونوں کی خصوصیت، دونوں کی شباہت پائی جاتی ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس طرح انسان کو صرف نطفے کے پانی سے پیدا کرتا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس طرح انسان کو صرف نطفے کے پانی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی ضرور پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر یعنی اس دن جب تمام چھپے ہوئے مخفی چیزوں کی باتوں کو کھول دیا جائے گا، جب تمام چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر عقائد کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ آدمی زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں کفر ہو تو قیامت کے دن یہ کفر کھول دیا جائے گا۔ آدمی کسی سے بہت اچھا تعلق رکھتا ہے لیکن اندر سے اس کی جڑیں کاٹتا ہو تو یہ راز بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول دیں گے۔ وہ تمام باتیں جو انسان دنیا میں دوسروں سے چھپاتا پھرتا ہے اور پردے ڈالتا ہے، قیامت کے دن وہ تمام باتیں کھول دی جائے گی، وہ تمام باتیں سب کے سینوں کی ظاہر کر دی جائے گی۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ کسی کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، کسی کے بارے میں بھی برا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب ہم کسی کا برا نہیں سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کریں گے۔
यानी हमको हमारे ही फायदे के लिए किसी से हसद, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, मुनाफिकत नहीं रखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आपके साथ बुरा करता भी है तो खामोशी से दूर हो जाए, मगर उसका बुरा फिर भी मत सोचे, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, और क़यामत का दिन ऐसा होगा कि न इंसान के पास कोई ताकत होगी कि वो अल्लाह ताला के अजाब से बच सके, और ना ही कोई उसको बचाने वाला कोई दूसरा मददगार भी होगा। फमा लहू, और नहीं है उस इंसान का मिन क़ुव्वतिन, क़ुव्वत से, वला नासिर, और ना ही कोई उसके पास मददगार होगा, ना कोई उसके पास क़ुव्वत ही होगी। इंसान जब भी मुसीबत से बचता है तो उसके बचने की दो ही सूरतें होती है, या अपने पास ताकत मौजूद हो, या उसके पास कोई मददगार हो, या कोई मदद करने वाला हो। क़यामत के दिन ये दोनों चीजें भी इंसान के पास नहीं रहेगी, ना इंसान के पास कोई ताकत होगी और ना ही उसका कोई मददगार होगा। वस्समाइ ज़ातिर रज वल अर्ज़ि ज़ातिस सदअ, कसम है आसमान की जिससे मुसलसल बारिश बरसती है, और कसम है जमीन की जब बीज जमीन से निकलता है तो जमीन फट जाती है। इन आयत मुबारक में ये बात कही जा रही है कि जब अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसा सकता है और जमीन को फाड़ कर बीज निकाल सकता है, तो क्या अल्लाह ताला इंसान को दोबारा क़यामत के दिन पैदा नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुआ बिलहज़्ल, ये जो अल्लाह ताला का कलाम है यानी कुरान मजीद है, ये अल्लाह ताला की वो किताब है, ये ऐसा कलाम है जो हक व बातिल के दरमियान फर्क करता है, जो सच और झूठ को बताता है, जो सही और गलत रास्ते की पहचान करता है। और ये कोई फजूल किताब नहीं है, कोई हंसी मजाक की किताब नहीं है, और इस किताब में कोई बेहुदा बात भी नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें तुमसे पहली उम्मतों के हालात और खबरें मौजूद हैं, और तुम्हारे बाद आने वालों के लिए अहकामात है और फैसला कुन बातें हैं, कोई हंसी मजाक की बातें नहीं हैं। और तुमसे पहले की जो उम्मतों की हालात और खबरें अल्लाह ताला ने बयान किया है, वो तुम्हारे लिए नसीहत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी उन उम्मतों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनके साथ कैसा सलूक किया, और जो लोग नेक हैं अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा, ये काफिर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तदाबीर इख्तियार करते हैं, चालें चलते हैं, मकरो फरेब करते हैं, तो हम भी तदाबीर इख्तियार करते हैं उनकी चालों के खिलाफ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जो भी तदबीर करते हैं उनकी तदबीर उन्हीं के ऊपर उल्टी डाल देते हैं। फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, तो मोहल्लत दे दीजिए, फमहिलिल काफिरीना, तो मोहल्लत दे दीजिए काफिरीन को, अमहिलहुम रुवैदा, उनको थोड़ी सी ढील। यानी नबी इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह ताला मुखातिब फरमा रहे हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन काफिरीन को ढील दे दीजिए कुछ वक्त के लिए, लेकिन वो मोहल्लत का माना ये समझते हैं कि शायद उनको अजाब नहीं होगा, ये तो हमारी तरफ से उनको ढील दी गई है जिसको ये लोग हमारा करम समझ रहे हैं, और जब गिरफ्त का वक्त आएगा तो हमारी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये था सूरह तारिक का तर्जुमा और तफसीर। आखिर में मुख्तसर सा खुलासा, इस सूरह तारिक में अल्लाह ताला ने आसमानों और सितारों की कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि हर इंसान पर मुहाफिज निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उसके तमाम अफ़आल व आमाल और हरकत व सकनात को देखता है, जानता है। यानी इंसान अपने अंजाम पर गौर करे कि दुनिया में जो कुछ वो कर रहा है वो अल्लाह ताला के पास महफूज है, और ये महफूज रखना हिसाब के लिए है जो क़यामत में होगा। इसलिए हम
ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہی سوچیں کہ ہمارا ہر عمل CCTV کیمرے میں خیر ہو رہا ہے، جس کو ہم بعد میں جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں CCTV کیمرہ ہے تو کیا ہم وہاں کچھ ایسا غلط کام کریں گے جس کا ہم کو لوگوں کو جواب دینا ہوگا؟ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے جس سے لوگوں کے سامنے ہماری امیج خراب ہو اور لوگ ہم کو برا کہنے لگے۔ تو ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ تو ہر جگہ موجود ہے، اگر ہم 2 لوگ ہوں تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سب کو زندگی کے ہر لمحے میں بس یہی سوچ رہا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن ہم کو ہمارے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جس طرح دنیا میں CCTV کیمرے سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح ہم دنیا میں CCTV کیمرہ سے ڈرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت ان کافروں کو جواب دیتے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ شیطان ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مر جانے کے بعد، مٹی میں گھل مل جانے کے بعد، ذرہ ہو جانے کے بعد پھر سب اجزاء کا جمع ہونا اور اس میں زندگی پیدا کرنا ناممکن سی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے سارے انسانوں کو ان کی ابتدائی تخلیق پر غور کرنے کی ہدایت اور تلقین کرتا ہے کہ غور کرو کہ دنیا بھر کے مختلف ذرات کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے زندہ، دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا انسان بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے دنیا کے سارے انسانوں کو پھر سے دوبارہ سے پیدا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا کن یعنی ہو جا کہہ دینا کافی ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے قسم کھا کر غافل انسانوں کو یہ جتلا دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ جو کچھ اس کو آخرت کی تلقین کی گئی ہے قرآن مجید میں، اس کو مذاق یا دل لگی نہ سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے جو تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں اگر کفر اور شرک اور گناہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو پھر دنیا ہی میں ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھیل دے دیجئے کچھ وقت تک کے لیے۔ ان تمام کافر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف انسان کو اتنا سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہماری موت کا وقت ہی آ جائے تو کیا ہم اپنی موت سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ دنیا کے سارے انسان انتہائی بے بسی کے ساتھ روتے ہوئے اس انسان کو صرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں جب وہ مرنے لگتا ہے، جب اس انسان کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی سوری کہہ دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو تیرے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیری قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔